السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من قدام سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. محترم ناظرین، آج جس اہم نکتے کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں وہ نکتہ کہ جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا ٹھکانہ اگر کوئی تھا تو وہ جنت تھا، اور ہم اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا آخری ٹھکانہ بھی جنت ہی ہوگا. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ان کے سامنے حق و باطل کے راستوں کو واضح کر دیا تاکہ بندے حق کو پہچان سکیں اور باطل سے کو جان کر کے اس سے اجتناب کر سکیں، اس سے دور رہ سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی حق کو پہچانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت کا راستہ انتہائی آسان اور ہموار ہو جاتا ہے. محترم حضرات، جنت یہ اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جسے کسی بندے نے نہیں دیکھا. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ دنیا کی کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی اس کے متعلق کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، یہاں تک کہ کسی بھی انسان کے دل میں اس کا وہم گمان تک بھی نہیں آیا. محترم حضرات، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب ختم ہونے والی ہیں، مگر جنت کی جو نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ ہمیشگی اور ابدی والی نعمتیں ہوتی ہیں. اور ہم دنیا میں جنت کی نعمتوں کے متعلق جو بھی چیزیں سنتے ہیں کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے محلیں تیار کر رکھا ہے، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، ہم نے جو کچھ سنا ہے یہ سب دنیاوی نام ہیں، مگر جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ دنیاوی نعمتوں سے کہیں زیادہ لذیذ ہوتی ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے، لیس فی الجنت شیء مما فی الدنیا الا الاسماء، کہ جنت کے متعلق جو بھی دنیا میں چیزیں پائی جاتی ہیں صرف وہ نام میں مشابہت پائی جاتی ہیں. آئیے چند وہ دلائل دیکھتے ہیں جس میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کیے، جہاد کیے، اللہ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں. امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہاں رحمت اللہ سے مراد جنت ہے. یعنی انہوں نے کہا، اے یطعمون ان یرحمہم فیدخلہم جنتہ بفضلہ رحمتہ ایاہم، یعنی وہ لوگ اللہ رب العالمین سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے. تو گویا اس آیت میں یرجون رحمت اللہ سے مراد جنت ہے. اسی طرح ایک آیت جس میں اس بات کی خبر دی گئی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. ویرجون رحمتہ، رحمتہ سے مراد یہاں پہ جنت ہے.
امام بغوی رحمہ اللہ نے یہی جنت مراد لیا ہے. اور یہاں پہ جنت کیوں مراد نہ ہو؟ کیونکہ اس کے بعد جس چیز کا ذکر ہے وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یعنی یہاں عذاب کے مقابلے میں رحمت استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ اس سے مراد جنت ہے. اور ایک واضح حدیث، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور جہنم کا آپس میں مناظرہ ہوا. جہنم نے کہا کہ مجھ میں متکبرین داخل ہوں گے، سرکش قسم کے لوگ مجھ میں داخل ہوں گے. جنت نے کہا کہ مجھ میں ضعیف کمزور لوگ داخل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے جنت سے کہا انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، کہ جنت تو میری رحمت ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے چاہوں گا رحم کروں گا. اور عذاب کے متعلق کہا انت عذابی وعذب بکی من اشاء من عبادی، کہ تو میرا عذاب ہے اور تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا میں عذاب دوں گا. تو گویا یہ چند دلائل تھے جو اس بات پر دال ہیں، اس بات پر دلالت کرنے والے ہیں، اس بات کی وضاحت کرنے والے ہیں کہ جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، جنت اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی جنت میں اپنے رحم و فضل سے داخل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.